الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن ماتوا قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني في سكرات الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے کل کے ولاگ میں وفات شریفہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ آج تیسرا ولاگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو تلقین کرنے، نماز کی تلقین کرنے، دنیا اور مال و دولت سے دور ہونے کی اور اپنے عورتوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے باتیں کرنے کے بعد ان کو دعائیں دینے کے بعد اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری نصرت کرے، اللہ تمہاری تائید کرے اور میرے آنے والے ہر امتی کو میرا سلام دینا، اور پھر حجرے میں تشریف لے آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ لخت جگر رسول آئیں اور وہ رو پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب فرمایا اور کہ میں ان کے کان میں کہا تو وہ اور زیادہ رو پڑیں، پھر دوسرے کان میں کہا تو وہ ہنس پڑیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت چاہی اور پھر آپ عائشہ کے گود میں سر رکھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ عائشہ فرماتی میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے پاس جانے کی تیاری میں ہیں اور وہ ان کو پسند ہے۔ اور پھر اسرائیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد ابن عبداللہ رسول اللہ چل روح اللہ کی طرف، الرفیق الاعلیٰ کی طرف، اور پھر آپ کا ہاتھ نیچے گرا اور آپ کا سر مبارک عائشہ کے سینے پہ اور گود میں بھاری لگا تو وہ بھاگیں، مسلمانوں کو بتایا۔ مسلمان مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے پریشان بیٹھے تھے، واہداری شروع ہو گئی، رونا شروع کر دیا سب نے، اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور تمام مختلف کیفیتوں میں تھے۔ ابو بکر صدیق اس دوران میں وہاں سے اپنے گاؤں سے آ نکلے، انہوں نے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھا اور رو دیے اور ماتھا چوما اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اے حبیبہ، اے اصفیہ، اے خلیلہ، اے نبا یا نبیہ وا نبیہ، یہ جملے کہتے جاتے تھے اور ماتھا چوما اور تشریف لے گئے۔ اور پھر وہ خطبہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ لوگ میں سے جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا وہ سن لو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ عمر فاروق کے ہاتھ سے اس وقت تلوار یہ گر پڑی جس میں جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ آپ فوت ہوئے میں مار دوں گا تلوار اس کو، تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور سر چھپا کے رونے کی جستجو میں لگ گئے۔ اور اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن میں ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، اور سعد کے علاقے میں خزرہ کے علاقے میں ثقیفہ بنی سعدہ وہ تھڑا تھا جس میں وہ اپنی محفل کیا کرتے تھے۔ انصار مدینہ اس جستجو میں تھے کہ اب ہمارا بھی ایک سردار مقرر ہو جائے اور ایک مہاجرین میں سے مقرر ہو جائے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ائمہ نے، بڑے سرداروں نے ان کو سمجھایا۔ اس وقت عمر فاروق نے جلال میں کچھ بولنے لگے تو ابو بکر صدیق نے ان کو روکا اور پھر مناقب انصار مدینہ کو خوب بیان کیا اور ان کے دل خوش کر دیے، اور پھر یہ فرمایا کہ قریش کے جتنے قبائل ہیں وہ قریش کے سوا کسی کی سرداری قبول نہیں کرتے، نہ وہ کریں گے۔ آپ لوگ اگر یہ کریں گے تو یہ پہ دو خلافتیں بن جائیں گی، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو جرنیل صحابی ہیں جن کے ہاتھ سے کتنے علاقے فتح ہوئے، انہوں نے فرمایا، اور سعد بن ابی وقاص نے، کہ تم لوگوں نے ہی دین کو آگے بڑھایا تھا، آپ دین کی کوئی تخریب میں بھی اپنا حصہ نہ بناؤ۔ تو اس لیے اللہ کے لیے
اس وقت حضرت عمر فاروق نے ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ ہاتھ آگے بڑھائیں، آپ اللہ کے نبی کے ہمیشہ کے ساتھی ہیں اور آپ سب سے زیادہ استحقاق میں ہیں، قریشی بھی ہیں، اور آؤ سارے لوگ ہم بیعت کرتے ہیں۔ اور تمام کو آپ کے مناقب کی پہچان تھی، اور ہاتھ بڑھا کر آپ نے بیعت کی۔ اور باقی اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے سلسلے میں وہ وہاں پہ مصروف تھے، وہ بعد میں آ کے بیعت کرتے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بڑا حیران کن ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سنو، میں کمزور آدمی ہوں، میں اس کام کے لیے جب کھڑا کر دیا گیا ہوں تو سنو، تم میں صحیح کہوں تو میری اطاعت کرو، اگر میں غلط کہوں تو مجھے سیدھا کر دو، میری اطاعت بھی تم پہ نہیں ہے۔ اور وہ اپنے کاروبار کپڑے کی تجارت کرتے تھے، تو اس کے لیے ان کو کہا گیا کہ اب یہ کپڑے کا کام آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ادھر مصروفیت زیادہ ہے۔ اور پھر کابینہ نے جو شورا تھی، مجلس شورا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ائمہ خاص ایک پہچان ہے صحابہ کی، وہ سارے بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین جو پہلا خلیفۃ الرسول ہے ابوبکر صدیق، اس کے لیے روزینہ مقرر کر دیں۔ تو وہ معمولی سا روزینہ لیتے ہیں کہ کم سے کم ایک سب سے کم اجرت لینے والا اگر کوئی مدینے میں بندہ ہوگا تو میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ یہ ہے وہ تقویٰ کا معیار جس کے لیے گاندھی جی نے 15 اگست 1947 کو ملک بنا تو اس نے کہا تھا، مسلمانوں کے 2 خلیفوں نے جو خلافت کے وقت تقویٰ اور پرہیزگاری اور بچت کی سکیم شروع کی تھی، وہی تمہارا معیار ہونا چاہیے ہندوستان والوں۔ اور یہ چیز انہوں نے گاندھی جی نے تلقین کی تھی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان تو بنا ہی نظریے کی بنیاد پہ تھا، تو اس کے لیے کیوں اتنی مراعات آ گئی ہیں کہ اقوام متحدہ کی مراعات جو 7% ہے اس سے کہیں بڑھ کر 12% تمام اشرافیت وصول کرتی ہے، پروٹوکول لیتی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ $120 ارب کے قرض میں ڈوبا ہوا یہ ملک ہے، اور یہ سودی ڈالروں میں قرضہ جو بڑھتا جا رہا ہے یہ اس کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ تمام قسم کی مراعات اگر اسلامی نظریاتی مملکت بنائی گئی تھی تو اس میں یہ 2 آئیڈیل شخصیتیں جن کی اتباع انڈیا والے کر رہے ہوں تو مسلمانوں کے لیے تو شرم کا مقام ہے کہ وہ مراعات وہ لے رہے ہیں جو $18 ارب سالانہ اس میں لگ جاتے ہوں۔ کسی بھی قسم کا پروٹوکول لینا ان کو حق نہیں بنتا، اور جتنے یہ روزانہ ہر اسمبلی میں بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، یہ حق مارتے ہیں غریب غربا کا۔ تو ہمارا ولاگ کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اس کی جو ہے سبسکرپشن وہ ضرور کر لیں، اور کومنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔